ہم حضور امام حاضر، امام ناظر، امام حی، وہ امام جو ہم سے زیادہ یقیناً چاہتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن امام مسلسل ہمارے لیے دعا گو ہے۔ ایسے امام کی خدمت میں، ایسے ایام میں ولادت عظمائے مولود کعبہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ جیسی سچی منتظروں اور عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں آپ یقین کیجئے، ہم تو کیا قبل الاسلام زمانے عصر جاہلیت میں بھی لوگ رجب کا انتظار کرتے ہیں۔ ابتدا سے ہی اس مہینے کی عظمت اتنی بلند و بالا، یہ ماہ تخلیہ ہے نا، یہ ماہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو تمام اوہام، خیالات، تمام منفی افکار اور ذنوب سے دور کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک عجیب موڑ، وہ بھی نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، میرے نبی کی زندگی میں ایک عجیب رخ، میری نبی کی زندگی کا رخ بدل رہا ہے۔ 63 ایئرز کی زندگی پروردگار عالم نے ہمارے مہربان نبی کو دی، اور اس 63 ایئرز میں 30 یعنی 30 ایئرز تک جو میری نبی کی زندگی گزری ہے قبل ولادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وہ ایک طرف وہ پورا عرصہ انتظار علوی میں گزرا، اور دوسرے 33 ایئرز جس انداز سے یہ دو بدن ایک روح جو زندگی کا آغاز ہوا، اس پر تھوڑی توجہ دیں تو ہماری عملی پریکٹیکل لائف میں بہت تبدیلی آئے گی۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے عہد طفولیت امام المتقین سید العارفین علیہ السلام پر کم توجہ دی ہے۔ میں آپ کی توجہ اس عرصے زندگی امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف کرنا چاہوں گی۔ شاید بہت سے مطالب آپ نے کبھی نہ سنے ہوں کہ یہ کتنا اہم میری اور آپ کے آقا کی زندگی کے ایام تھے کہ نبی کی جب ولادت ہوئی، یہ جو دو بدن ہے ایک روح ہے، حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جب ولادت ہو رہی ہے نبی کی تو جناب ام اسد اللہ اس نور کی عظمت پر اس طرح سے پورا اس کو تصدیق فرماتی ہے، اور بڑی حسرت سے تمنا کر کے کہتی ہیں جناب عمران سے، جنہیں ہم ابو طالب کہتے ہیں، کہ کب میری گود ایسے نور سے منور ہوگی۔ تو حکم کیا آیا؟ یقین دیکھیے کہ جناب عمران یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد، بس 31 سال کا انتظار کر لو۔ وہ انتظار شروع ہوا یہاں تک کہ آج اگر 14 رجب المجرد ہے تو 15 کے بعد صحیح جشن شروع ہوتا ہے، کیونکہ 3 دن تک مسلسل ملکوتی عرشی فضا میں عرشی ہستیاں میزبانی اور ویلکم اہلاً و سہلاً مولود کعبہ کا انجام دے رہے تھے۔ لہذا جب 3 دن کے بعد مادر حیدر کرار اس عظیم مقام سے باہر آتی ہیں تو ہوا کیا ہے؟ اب اس مطلب کو ہم نے سمجھنا ہے کہ روح ایک ہے، 2 بدن ہے،
اور اس بدن کا انتظار روحانی طور پر، نوری عالم کے طور پر ہمیشہ مسلسل ساتھ ہی ہے، لیکن اس طلوع کا انتظار شدت کے ساتھ رحمت للعالمین کرتے رہے۔ آج کے ان دنوں میں جب مولا کا نور اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کعبہ سے، تو فرشتوں نے بھی ایک درخواست کی، کہا یا اللہ زمین تو مہک اٹھی ہے نور علی سے، زمینیوں کو ایک کعبہ مولود کعبہ مل گیا جس کے لیے وہ طواف کر رہے ہیں، ہم عرشیوں کا کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے نور علی سے ایک فرشتہ خلق کیا جو ہو بہو شبیہ امیر المؤمنین ہے، اور یہ انہی دنوں میں خلق ہوا ہے، اور اس کی زیارت مسلسل اہل عرش اہل ملکوت کرتے رہے ہیں۔ انہی دنوں میں یہ مسلسل خبر دی گئی کہ ان اللہ خلق بنور وجہ امیر المؤمنین 70,000 ملائکہ۔ اللہ نے جیسے ہی اس زمین پر اس نور کو اتارا، ولادت ہوئی، تو وہاں نور وجہ علی سے عاشقان علی کے لیے 70,000 فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے آپ کی سعادت، آپ کو ترقی، آپ کو تکامل، آپ اور رب کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں گناہ، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ شکر چاہیے نا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین۔ پتہ ہے تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک آسان نہیں ہے۔ تمسک یعنی ایسے پکڑ لینا، تمسک یعنی ان ہاتھوں میں نہج البلاغہ کا آنا اور وہ دل میں اور عمل میں اتارنا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ ذرا تصور کریں 3 دن تک آپ مسلسل اللہ کے اس اہتمام، انتظام، نورانی عرشی عجیب انداز سے اس میزبانی کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جب آ کر باہر کسی افراد اشخاص سے مل رہے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ مولا امیر المؤمنین حجر عربی زبان میں کہتے ہیں آغوش کو، کانا یفتح عینی فی حجر النبی والنبی یغمز عینیہ فی حجر علی۔ ایک روح ہے، 2 بدن ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں آغوش رسول میں، اور نبی نے اپنی آنکھیں بند کی ہے آغوش علی میں۔ اس طرح سے آنکھ کھولی کہ جناب فاطمہ ام اسد اللہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نام بھی نبی نے رکھا، پکارا بھی سب سے پہلے نبی، دیکھا بھی سب سے پہلے نبی کو۔ یہ علی وہ پاک ہستی پاک کے آغوش میں آ رہی ہے اور پاک نور کو دیکھ رہی ہے، اور رحمت للعالمین انہیں علی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ رشتہ مضبوط تھا۔ یوں لکھا ہوا ہے روایات میں باقاعدہ کہ لسان اطہر نبوی کو چوس کر مولا علی نے اپنی زندگی کا پہلا دن عرض الہی پر گزارا۔ رات ہو گئی، اب دوسرا دن آتا ہے، اب مولا کو دودھ پلانا ہے، بچہ ہے، دوسرا دن ہے، لیکن کسی بھی عورت کا دودھ امیر المؤمنین نہیں پی رہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر نبی کو بلایا جاتا ہے۔ نبی تشریف لاتے ہیں، اپنا لسان اقدس مولا کائنات کے دہن میں، اور اس کو چوس کر امیر المؤمنین سو جاتے ہیں،
اور یہاں پر وہ آیت قرآن کی یاد آتی ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ اللہ نے ہر مرضعہ، ہر دودھ پینے والی، پلانے والی عورت کا دودھ، دائیا کا دودھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے حرام قرار دیا تاکہ موسیٰ اپنی ماں سے ملے۔ یہاں پر زمانے کا موسیٰ ہے، زمانے کا ہارون ہے کہ اس طرح سے پروردگار عالم نے ملانا ہے کہ ہر مرضعہ کا دودھ گویا ممنوع قرار دے دیا گیا علی ابن ابی طالب کے لیے، تاکہ وہ نور واحد ہے، لیکن وہ نور واحد جب دو جسم میں آئے تو جسم بھی پروان چڑھے گا، تو لعاب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب منظر تھا، مکے والے حیران ہو کر کہتے تھے ہم نے آج تک، خدا گواہ ہے، ایسا رشتہ نہیں دیکھا۔ یعنی اولاد میں اور والدین میں بھی یہ رشتہ نہیں ہوتا۔ کہنے کو نبی چچا زاد بھائی تھے مولا علی کے ساتھ، یا اپنا عم کہتے تھے، بھائی تھے، رشتے میں بھائی، لیکن تربیت ایسی کی، پیار ایسا دیا، پرورش اس طرح سے کی کہ شاید ہی کوئی ماں اس درجے تک پہنچ سکے۔ باقاعدہ روایات کے الفاظ سے کھجور نرم کر کے جب 2 سال یا 6 مہینے کے بعد بھی آپ بچے کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے دہان اقدس سے، موز کا لفظ ہے، موز کہتے ہیں بنانا کو، کیلے کو، وہ نرم کر کے دیا کرتے تھے۔ لحم کا لفظ ہے احادیث میں، گوشت اپنے دہان اقدس میں چبا چبا کے جو نور، جو ہستی مولا علی یا ید اللہ وجہ اللہ کے دہان اقدس میں ڈال رہے ہیں، وہ نبی اکرم ہے، نہج البلاغہ گواہ ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں یضمنی الی صدرہ وَيَكْنُفُنِي مِنْ فِي فَرَاشِهِ، کہ اتنا قربت زیادہ تھا۔ نبی کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ امرنی یا علی کے تعلیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہو جاؤں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ میں علی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں۔ یہ اللہ نے چاہا کہ علی عہد طفولیت میں میرے ساتھ رہے، یکنفنی فی فراشہ، میں فراش یعنی بستر، وہ بچہ نونہار اس کے ساتھ ایک بستر پہ سو جاؤں۔ عجیب بات ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں علی کی پیشانی کے بار بار بوسے لیتا رہوں۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں علی کو اپنے سے اتنا قریب کروں کہ علی میری خوشبو سونگھتا رہے، یہاں تک کہ نور رسالت اور امامت کو قبل سالہ سال بعثت دیکھتا رہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ عجیب ایک اہتمام ہے۔ اس لیے میرے بابا جان نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب جوالین نجف اشرف میں مولا علی کے بارے میں لکھی، اور ابھی بھی زندگی کے آخری ایام میں عربی زبان میں بہت مضبوط، بہت محکم ایسی کتاب جو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اور چھاپتے ہیں، لبنان میں چھپ رہی ہے، عراق میں چھپ رہی ہے، they don't know who's this guy، لیکن باتیں اتنی اچھی ہیں کہ چھاپ ڈالو، مقدمہ لکھ ڈالو، بعد میں پتہ چلتا he's a Pakistani guy, look at his English اور عربی اتنی زبردست۔ اس کتاب میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے، تمام صرف اور صرف اور صرف اہل سنت کے منابع سے ثابت کیا ہے، علی امام بالنص صفاتہ و خصوصیات ذاتہ۔ علی بغیر کسی حدیث کے، علی کو پڑھو، علی کی سیرت کو دیکھ لو، زندگی نامے کو دیکھ لو، پیدا کیسے ہوا، زندگی کیسے گزاری، بچپنا کیسے گزرا، بعد میں کیسے رہے۔ یہ 33 years of مولا علی اینڈ نبی، یار ان کو اگر آپ صرف پڑھ لو، کوئی حدیث بھی نہ ہو علی کی فضیلت پر، صرف سیرت ہو، صرف اور سیرت، نص صفات
اور ذات علی کا مطالعہ کر کے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رب نے علی کو بنایا ہی امام الاولین والآخرین ہونے کے لیے. یہ ثابت ہے. ایسا رشتہ آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا جو رشتہ ابتدائی ولادت سے یبدأ حیاتہ فی حجر النبی، جس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک لمحہ، ایک آن، ایک مکان، کبھی جدا نہیں ہوئے، ہم قدم، ہم نفس، ہم دم، ہم طعام، ہم راز مصطفیٰ مولا علی، مولا علی. ایسے حسین یہ آپ کو سیرت طیبہ نظر آتی ہے مولا کی کہ انسان سوائے یقین کی منزل، یقین ولایت امیر المومنین کی منزل کی کہیں اور نہیں جا سکتا. میں آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96 آپ لوگوں کے تحفے میں دینا چاہتی ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ لوگ جا کر اس کو ضرور پڑھیں، اور آج ہم اسی کو اینالائز کرتے ہیں. دیٹ وڈ بی انف فار اس. یہ آیت بہت پیاری آیت ہے. یہ بیان، یہ تفسیر مفسر قرآن کا ہی ہے، بہت پیاری تفسیر ہے. سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 96. سورہ آل عمران کی 96 میں پروردگار عالمین فرما رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن کان دخلہ آمنا. اس میں 6 نکات ہیں. اس 6 نکات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ہم لے کر آئیں گے، اور یہ مولا علی کے بارے میں کیا زبردست مولا کے فضائل کو بیان کریں. رب کہتا ہے پہلا گھر جو میں نے مقصد حیات کے لیے زمین پر بنایا، ان اول بیت وضع للناس، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے نا، پہلا گھر، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے جو بنا اللہ کا گھر، وہ پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے. بکہ کا کیا مطلب ہے؟ مکہ. کتنا مزے کا نا، عرب بکہ کہتے تھے، ہم مکہ کہتے ہیں، اب مکہ بن گیا ہے، پہلے بکہ کہا جاتا ہے. للذی ببکہ مبارک، پہلا گھر ہے. نمبر 2 مبارک ہے. نمبر 3 ھدی للعالمین، سب کے لیے. تو سوشل میڈیا میں عالمین ہوتے ہیں نا، آپ کو پلیٹ فارم ملا گا، عالمین کو بتائیں. آپ علی کے چاہنے والے عالمین کو بتائیں، کیونکہ آپ ھدی للعالمین، قرآن ھدی للعالمین، قرآن ناطق و ثابت کے چاہنے والے. ہمارا پیغام سب کے لیے ہے، ھدی للعالمین. پھر کیا کہا؟ فیہ آیات بینات. نمبر 3 اس میں کچھ آیات بینات ہے. نمبر 4 مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. اور نمبر 5 یہ امن کی جگہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، پیس اور امن اور سکون اور عزت اور ڈگنیٹی دیتا ہے. اب آئیے سیرت امیر المومنین کو دیکھیں کہ اولین گھر جس کو اللہ نے انتخاب کیا اور بنایا، اول میں کون پیدا ہوا ہے؟ جو تمام فضائل میں اول 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 ہے. اول میں اول پیدا ہو رہا ہے، جو مبارک ہے، مبارک میں مبارک پیدا ہو رہا ہے. جو ہادی ہے، یہ بیت اللہ ہدایت کا مقام ہے. ہاں، ہدایت کے سرچشمے سے ہادی امت نکل رہا ہے. اور پھر اس میں آیات بینات ہے، اور آیات بینات امیر المومنین اس حد تک کہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اور پھر کیا کہا؟ مقام ابراہیم، جس طرح جناب ابراہیم بت شکن ہے، رسموں کو توڑنے والے ہیں، ان کی شجاعت کی داستان کے لیے ہمیں بار بار مقام ابراہیم کی طرف لے جایا جاتا ہے. فرزند مقام ابراہیم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ان اول بیت وضع للناس، یا پہلا گھر ہے، اور پہلے گھر میں
وہ پیدا ہو رہا ہے جو ہر کام میں پہل کر رہا ہے. حدیث میں نا المؤمن علوی، مومن علوی ہوتا ہے، اونچا سوچتا ہے، اونچے بڑے بڑے ڈریمز رکھتا ہے اور جاتا ہے، اس کو پرسیو کرتا ہے، اور وہ اول ہے کیونکہ اول نور ما خلق اللہ نوری و نور امیر المؤمنین ہے. اول شخص یدخل الجنہ امیر المؤمنین ہے. سب سے پہلا قدم جنت میں کس کا ہوگا؟ مولا علی کا ہوگا، حضرت زہرا کا ہوگا. جو دنیا میں اول ہوگا وہ آخرت میں بھی اول ہوگا. ہم نے بھی اول بننا ہے. بہت سے کاموں میں یا علی مدد کہہ کر ہم نے قدم بڑھانا ہے. یہ تمام عرفاء کی وصیت ہے کہ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. کاش کاش نہیں کہتے ہو. میرے آقا بھی مجھ سے زیادہ تقویٰ اور علم میں بلند و بالا ہے. میں کبھی یوں بھی کہہ دوں نا کاش مجھے میری سجدے میں موت آ جائے تو آپ ذرا مسکرا کے کہتے ہیں کہ راضیہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کاش کیوں کہہ رہی ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہو، جب جہاں جیسے خوش، کاش ہمیں نہیں کہنا ہوتا کہ کاش یہ ہو جائے. اچھے کاموں میں بھی کر کے دکھاؤ. چلو میدان میں آؤ، اتر آؤ، کرو. کاش کاش کہتے نہیں رہو کاش یہ مل جاتا، کاش میں ایسے خاندان میں سے ہوتی، کاش مجھے بھی ایسی ماں مل جاتی، کاش میں فلاں یونیورسٹی میں چلی جاتی. یہ عالمی کو زیر نہیں دیتا. ان طرق الی اللہ بعدد انفاسکم. یہ بڑا بہت پیارا قول ہے، مشہور قول ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں پتہ ہے؟ جتنے لوگ ہیں، جتنی سانسیں ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے اللہ تک پہنچتا ہے. آپ کا عرفان آپ کا ہے، آپ یونیک ہو، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کسی کو کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کہو کاش میں بھی آیت اللہ بہجت کی طرح ہوتی، کاش میں بھی ہر سال زیارتوں پہ جاتی، کاش میرے ساتھ بھی یہ ہو جاتا. لگتا بڑا مقدس ہے لیکن شیطان کبھی کبھی خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کاش کاش ہمیں سست کر رہے ہوتے، ہمیں اول نہیں بننے دیتے. ہم علی کے چاہنے والے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. ہم نے ہر کار خیر میں اول بننا ہے. اول بننا ہے. یہ ضرور اس آیت کو یاد کریں، اس سے توسل کریں، اس کو تعقیبات نماز میں شامل کریں، اس سے انسپریشن لیں، اس سے زندگی میں جذبہ حیات اور خدمت اپنے اندر پیدا کریں. یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لہٰذا بہانے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، بہانہ نہیں. کبھی جیسے ہی ایسی سوچ آئے جو لگنے میں مقدس ہو لیکن آپ کو سست بنا رہی ہو، پریکٹس میں آپ سمجھیں یہ وسوسہ شیطانی. جو قرآن نے وہ خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تھوڑی آپ کو کہے گا آؤ آؤ یہ برائی کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. بہانے کرتے ہم بہانوں کی دنیا میں رہتے ہیں افسوس کے ساتھ. جس طرح کی بات ہو رہی تھی، میں بتا رہی تھی کہ میں جب اپنی دنیا میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم کبھی نہیں سنتے کہ کوئی نظریں، یعنی بہت زیادہ توجہ نہیں ہوتی نظر بد پر، حسد پر. ہائے لوگ اتنا حسد کر رہے. پتہ نہیں، میں نے ابھی پاکستان آ کے سننا شروع کیا کہ لیگ پل کرتے ہیں، پاؤں کھینچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. لوگ بہت برے ہیں، سوسائٹی بہت بری ہے، ہر طرف ایول ہے، شر ہے، شر ہے. ہم تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں بڑھنے ہی نہیں دیتا. یہ دیکھیں یہ وسوسہ آ گیا نا شیطان کا. اب جو کلچر اسلامی کلچر ہے اس میں آپ کو یہ والی باتیں نظر ہی نہیں آتی. اچھا کوئی عالم نہیں کہتا مجھے نظر لگی ہے. جیسے ہی میں لوگوں سے ملتی ہوں لوگوں کو بڑی نظر لگی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں یہاں ہر ایک کو نظر لگ رہی ہے، وہاں تو کسی کو نظر نہیں لگ رہی. کوئی عالم نہیں کہتا کہ بندش ہو گئی ہے، ہم نے 10 دفعہ یہ کام کرنے کی کوشش کی، کام نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے سنا ہی نہیں. جب میں نے یہاں آ کے دیکھا بہت سے لوگ جب جہاں میں جاتی ہوں وہ جب کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، کچھ بند ہو گیا ہے، کوئی راستہ کسی نے بلاک کر دیا ہے، تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ وہاں پر پتہ ہے کام ایسے رکے ہوتے ہیں لیکن کیا سوچ رہے ہوتے علماء. میں تو براجے کے درمیان رہتی ہوں نا، وہ کیا کہتے ہیں
کہتے یہ دنیا ہے، دنیا میں ایک ہم شروع کریں گے نہیں ہوگا، اگلا کریں گے اگلا نہیں ہوگا، تیسرا گئے چوتھا، 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے کام نہیں ہو رہا، ایسی کے تیسی ہم 110 مرتبہ کریں گے، کر کے دکھائیں گے، کریں گے، چلتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ کسی نے بندش کی ہے، کوئی نظر بد لگی ہے، تہمت لگے تو کوئی بات نہیں، جب مولا کو نہیں چھوڑا ہم کون ہوتے ہیں؟ everything is so beautiful. تہمت آ جاؤ، نظر بد آ جاؤ، میرا ایمان اتنا قوی ہے میں لوگوں سے نہیں ڈرتی، کیا یہ سب دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، سب مل کر نظر لگانا چاہ رہے تھے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاہن اپنے طریقے سے، نجومی اپنے انداز سے، ہر طاقت، ساری طاقتیں ایک طرف تھی کہ مشن رسالت رک جائے، لیکن رکا ہرگز نہیں، اور آپ نے جس کو روکا نہیں، کبھی نہ کہ کار خیر کو نہ دکھائیں، بتائیں، بسم اللہ دعا پڑے، یقین آپ کی زندگی میں اللہ 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 اللہ، اتنا اللہ نظر آئے۔ میں نے شاید اپنی زندگی میں اتنی توجہ نہیں کی، ابھی جب بہت زیادہ یہ کلپس تھوڑی بہت عام ہو رہی ہے کہ بابا جان بار بار کہہ رہے ہیں کہ برزخ کا سوچو، برزخ کا، انہیں ایک ہی گلہ تھا، جو درد علوی درد تھا، مولا علی کا بھی درد تھا، تمام انبیاء اور ائمہ کا درد تھا، علماء ربانی کا بھی یہی درد ہے۔ آپ نے ایک گلہ کیا امت سے، وہ گلہ پتہ کیا تھا؟ وہ گلہ یہ تھا کہ ہم لوگ آخرت کا کیوں نہیں سوچتے، اس کو آباد کیوں نہیں کیا؟ پتہ ہے برزخ میں شفاعت نہیں ہوگی، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ بچوں کو پتہ ہے وہاں شفاعت نہیں ہوگی، وہاں آپ ہیں، میں ہوں، اور میرے نامہ اعمال، وہاں نامہ اعمال بند بھی نہیں ہوں گے۔ مجھے پوری دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں، میں بڑا حیران ہو رہی ہوں کہ کافی لوگ معرفت بصیرت والے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بابا جان سے کہیں عالم برزخ میں، ان کے مرقد پہ ہم ہر رات جاتے ہیں تو مرقد سے فون آتا ہے، کہتے ہیں جی آپ کہیں کہ میرے بابا بھی جا چکے دنیا سے، عالم برزخ میں میرے بابا کو تفسیر قرآن سکھائیں، کیونکہ یہ احادیث میں موجود ہے کہ جو انسان یہاں پر اچھے کام کرتا رہتا ہے وہاں پر بھی اس کو توفیقات ملتی ہے، علم فی قبرہ، یہ احادیث میں آیا ہوا ہے، کبھی فرشتے سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی انبیاء سکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر جذبہ تھا، شوق تھا سیکھنے کا، اس دنیا میں آپ مکمل نہیں کر سکی، آپ شفٹ ہو گئی عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں ہمارے نامہ اعمال کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے نا، نہیں ہوا، ابھی کھلا ہوا ہے، بہت سے ہمیں دروازے بتائیں گے کہ کس دروازے سے آپ تمام خوبیوں کو، حسنات کو وصول کر سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم ایک آیت اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ اس بندے نے، بندہ خدا جو دنیا سے گیا، اس نے سارے دروازوں کو اپنے لیے کھول دیا۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے کار خیر میں حصہ ڈالیں، کوئی اچھی عمارت بنوائیں نیک کاموں کے لیے، اس میں اتنا بڑا حصہ ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ پانی کھدوانے کا یا جو بھی ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، علم کا، کتاب کا، میڈیا میں تبلیغ کا، اسٹوڈنٹس کا، حفظ قرآن کا، سارے دروازے کھولے ہیں، اتنا فوکس عالم برزخ پر۔ اور برزخ بہت طولانی بھی ہے، برزخ بہت طولانی ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے نا، ہم غافل ہیں، لیکن جو جانتا ہے وہ مولا علی ہے، اور یہ مولا علی کی مناجات میں ہے کہ مولا علی فرماتے آہ لطول السفر وقلت الزاد۔ ماہ رجب کا میں واسطہ دے کے آپ لوگوں سے یہ التماس کرتی ہوں کہ اس درد بری مناجات علوی کو انگریو کر دیں، لکھ لیں اپنے دلوں میں۔ علی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آہ من طول سفر، سفر بہت
طولانی ہے. قیامت تک پہنچنے کا سفر بہت طولانی ہے، جو پورا برزخ گزارنا ہے. صیحہ اولا آئے گا، اس کے بعد اتنا طولانی زمانہ گزرے گا. پھر صیحہ ثانی یعنی جو سور پھونکا جاتا ہے، صیحہ اولا صیحہ ثانی. تفسیر میں آپ تفسیر کوثر میں دیکھیں تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر ہے. لطول السفر وقلت الزاد باب العلم، کیونکہ علم رکھتے ہیں فرما رہے ہیں کہ سفر بہت طولانی ہے، زاد راہ بہت قلیل ہے. کہنے والا امام المتقین علی ابن ابی طالب. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک. اول بننا ہے. آپ ہو، میں ہوں، کسی کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں. جیسے ہر ایک کی ڈی این اے الگ ہے نا، آپ سب کے فرینڈز الگ ہیں نا. یہ احادیث میں آیا ہے، ہر ایک الگ ہے. آپ کو خود توفیقات ملے گی. ابھی آپ اچھی نیت کر لو، ابھی آپ کو جو اچھی اپرچونیٹیز ملے گی میں فوراً اس کو ویلکم کروں گی. توکلت علی اللہ، کار خیر میں قدم، بس میدان میں کود پڑوں گی اچھے کام کرنے کے لیے. آگے ہوں گی، اول بنوں گی کار خیر میں، اپنے ایریا میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے زمانے میں. تو آپ جو ہے آپ ہیں. الطرق الی اللہ بعدد انفاسکم. سیکھ لیا نا، کسی کو کاپی نہیں کرنا، ضروری نہیں ہے. اصول ہے. آپ نے کاپی نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا، آپ ہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کو خدا توفیق دے گا اور آپ اپنے انداز سے اللہ تک پہنچیں گے. آپ کا راستہ دوسرے کے راستے سے شاید بالکل ہی الگ ہو. اول. نمبر 2 مبارک بننا ہے، کیونکہ مبارک میں مبارک پیدا ہوا. کیا برکت کی جگہ ہے. اللہ اکبر. کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی برکت. میرے بابا جان ہمیشہ یہ لوری مجھے سنایا کرتے تھے. نعم الولد البنات منتفات مونسات مبارکات. اور شو یقین تھا انہیں کہ بچیوں میں جو برکت ہے، جس طرح سے بچی کی تربیت پر انویسٹ کرنا چاہیے اور اس کے فروٹس، اس کے ثمرات، اس کے نتائج ختم نہ ہونے والے، وہ یقین میں آپ لوگوں تک شفٹ نہیں کر سکتی. تو ہم نے بھی باعث برکت فیملی میں سب کے ہیں کہ یہ برکت والی ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے دعا لے لیں. بے شک آپ ٹین ایجر ہو، سب کے ہیں یہ صلح پسند ہے. جہاں لڑنا چاہیے وہاں بھی نہیں لڑتی. ایسا ہمیں ٹائٹل مل جائے. نہج البلاغہ کا یہ جملہ مجھے مولا کا بہت پسند ہے، بہت زیادہ. کہ آپ فرماتے ہیں لیٹر نمبر 31 میں، خذ على عدوك بالفضل وإنه أحلى الظفرين. کہ اپنے دشمن کے ساتھ فضل و کرم سے کام لو، کیونکہ 2 طرح کی ظفر، فتح، میدان فتح ہوتی ہے. کامیابیوں کے میدان 2 ہیں. ایک میدان جس میں ہم سب مولا علی کو جانتے ہیں، وہ میدان جہاد جنگ ہے، جس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے ذوالفقار حیدری اور علوی کو جہاد اصغر میں یاد رکھا، لیکن وہ ذوالفقار حیدری جو جہاد اکبر کے میدان میں میرے مولا بتوں کو توڑنے میں مصروف رہے، اور وہاں کی فتح آپ کی فتح عظما ہے. جہاد اکبر ہے. اور آپ خود نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ جب تعلقات میں، رشتوں میں، اور جب لوگ ریلیشن شپ میں مشکلات پیش آ جائے، کوئی آپ کا دشمن ہو اور آپ اس کو معاف نہیں بلکہ فضل و کرم کے ساتھ ڈیل کریں، تو یہ ظفر، یہ فتح بہت زیادہ میٹھی ہے. یہ فتح آپ کو دلوں کی حکمرانی دے دیتا ہے. لیکن اس فتح اور اس جنگ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی نا. میرے مولا کا یہ فرمان ہے. آپ فرماتے کنت بوابا علی باب قلبی علی ہے امام العارفین، اور فرماتے میں نے اپنے دل پر ایسے بواب، ایسے گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں جو بہت غور و فکر کے ساتھ سخت
سختی کے ساتھ مجھے میں نے خود اس طرح سے کر رکھا ہے کہ کوئی بات، کوئی سوچ، کوئی فکر جو ہے وہ یہاں نہ جائے. یہ دل ہمارا ہے، یہ حرم الہی ہے، یہ پاک جگہ ہے. اس کی چابی ہر ایرے غیرے کو نہ دے. نامحرموں کو چابی دینا جائز نہیں ہے نا. ہم ہر ایک کو دے دیتے، ہر کوئی آتا ہے ہمارے دل کو ہرٹ کر دیتا ہے. اتنی آسانی سے آپ نے آنے کیوں دیا؟ آپ کے تو اللہ اس دل میں کسی کے لیے تھوڑی سی پریشانی، خدا نخواستہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے لیے تھوڑا سا بغض، تھوڑی سی حسد، تھوڑی سی نفرت، یعنی آپ نے وہ دروازے کھولے، چابیاں ہر ایرے غیرے کو دی ہے. خدا نخواستہ اس سے حسد ہے، اس سے غصہ ہے، اس سے نفرت ہے، سب یہاں پہ جمع کر رکھا ہے، اتنا کچرا بنا دیا. رجب کا مہینہ آ گیا ہے، ان کچروں سے پاک کریں. یہ تخلیہ کا مہینہ ہے، یہ پاک کرنے کا مہینہ ہے. پاک ہستیوں کے ذریعے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہدی للعالمین، مولود کعبہ کے صدقے ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے توسل کر رہے، جس میں کعبہ کے مولود اور کعبہ کی خصوصیات ایک ساتھ پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے. اول نمبر 1 مبارک، نمبر 2 ہدی للعالمین، جو جنت کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. ہادیہ الی الجنہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور پھر ہے فیہ آیات بینات. جب آپ کعبہ میں جاتے ہو، مولا علی کے باطن میں جاتے ہیں، نہج البلاغہ کو پیتے ہو، اس کے جام کے ذریعے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہو. مجھے کوئی جوان بچی ایسی نظر نہ آئے جو کہے کہ نہج البلاغہ میرے گھر میں ہے تو صحیح، میں نے 1-2 دفعہ اٹھایا تو صحیح، لیکن تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے، اس کا ترجمہ اتنا سمجھ میں نہیں آیا، اس کی اردو بڑی سخت ہے. کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ نہیں ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی، آپ نے نہج البلاغہ اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اٹھانا، کتاب نہیں اٹھانی. کیا کرنا ہے؟ آپ نے سرچ کرنا ہے. کوئی بھی آپ کو آرٹیکل مل جائے یا کوئی بھی اسپیچ مل جائے، آپ کو شاید 10 20 30 40 اردو انگلش میں اسپیچز ملیں گی، آپ کو جو پسند آئے اس کا آپ سننا شروع کر دیں. بھائی یہ کام کرنا، یہ واجب ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ واجب ہے. نہج البلاغہ کی ایپ انگلش میں، اردو میں موجود ہے. اگر اس کو ہم نے نہ کھولا، کہتے ہیں نا یہ فون ایک نعمت ہے. فون نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ پکا اس نعمت کے بارے میں حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ بڑا سخت حساب کتاب ہوگا. صحیح ہے، پوچھا جائے گا اس نعمت کا کیسا استفادہ کیا. میں آنکھ کے بارے میں مجھے کہاں دیکھا، کہاں نہیں دیکھا، اس فون میں کیا دیکھا. اور کوثر جو تفسیر ہے اس کی بھی البلاغ کی شاید نام پر ہے، بلاغ القرآن. بلاغ القرآن ایپ ہے، وہ بھی ابھی آپ ابھی اپنے فون نکالے، ابھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا پوچھ لیں، ایپ اسٹور ہے یا کس کے ذریعے ہوتا ہے کریں. اپنے فون کو بھی قرآنی اور نہج البلاغائی بنائیں، لیکن وہ ایپ مظلوم نہ ہو کہ کھلے ہی نہ. ٹھیک ہے؟ بہت سے ایسے مظلوم بیچارے پڑے ہی رہتے ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کی دنیا میں وہ بیچارے اس پر مٹی لگ رہی ہوتی تھی، وہ بھی کھلے ہی نہیں ہوتے. کھولنا ہے، یہ کھولنا ہے، یہ عہد کریں. ماہ رجب ہے، ایک تبدیلی کا مہینہ ہے، لہٰذا کیا کہا ہے؟ یہ آیات بینات، اس بیت اللہ میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں. اور کیا کہنا، مولا علی علیہ السلام بار بار فرماتے تھے انا آیت اللہ الکبریٰ ما للہ آیت اکبر منی. تمام انبیاء اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ کہے لا الہ الا اللہ. تمام رسول الہی کی تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ توحید تک پہنچ جائے. لیکن کیا کہنا چہرے انور امیر المؤمنین کا کہ مکہ مدینہ والے دیکھتے مولا علی کو تھے، زبان پر جاری کرتے تھے لا الہ الا اللہ. شاعر نے کیا خوب کہا، ہا علی بشر کیف بشر
فیہ تجلی ربہ وظہر. یا علی تو بشر تو ہے لیکن نہ جانے کیسا بشر ہے. تمام اللہ کے جمالی جلالی صفات کلہم اجمعین تیرے اندر متجلی ہے. اس لیے کہتے دیکھتے مولا علی کو تھے، یوں کہتے تھے ما اعلم ھذا الفتى، آپ سب کہیں لا الہ، ما اکرم ھذا الفتى، ما اشجع ھذا الفتى، جیسے ہی گلیوں میں نور اطہر امیر المؤمنین کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ قرۃ عین الرسول ہے، یہ رسول کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ ختیجہ کا جان ہے. اور اس کو دیکھ کر فوراً کہتے تھے ہائے کتنا اعلم جوان ہے. فتح جوان کو کہتے نا، لا فتح الا علی، فتح چھوٹی یہ کے ساتھ کا مطلب ہے جوان. لا فتح کوئی جوان جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے. جوانی ہے تو علوی جوان ہے. در جوانی پاک بودن شیوہ پیمبری، ورنہ ہر گبری به پیری می شود پرہیزگار. جوانی میں پاک ہونا علویوں کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں ہر کوئی ہاتھ میں تسبیح لے لیتا ہے. لہٰذا دیکھتے مولا علی کو تھے، دیکھتے تھے زیارت علی کی کر رہے، لیکن ذکر ہے لا الہ الا اللہ. ما للہ آیت اکبر منی، ذرا مجھے کوئی بتائے مجھ سے زیادہ کوئی تجھے اللہ تک پہنچا سکتا ہے. ماہ رجب میں سورہ توحید پڑھنے کا بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے نا. توحید پڑھو، علی کا مہینہ ہے، سورہ توحید، ذکر توحید. ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے زیادہ مستحب ہے کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس ہستی کی ولادت ہو رہی ہے جو جب قدم اٹھائے لوگ دیکھتے زیارت علی کی کرتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ فیہ آیات بینات. آیت الہی جو آپ کو کعبہ میں نظر آتی ہے وہی آیت ہر جگہ چلتے ہوئے علی مرتضیٰ کی شکل میں نظر آتی ہے. مقام ابراہیم ابھی تک 4 ہو گئے نا. اول بیت مبارکہ ہدی للعالمین، اور کیا بتایا آیات بینات. نمبر 5 جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 96 کے بعد ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ مقام ابراہیم، ابراہیمی صفت. ابراہیمی صفت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک بندہ ہے لیکن ایک امت کی طرح، ایک جماعت کی طرح آپ کام کریں. المؤمن وحدہ جماعہ، مومن اکیلا کبھی نہیں ہوتا. مومن کو سب فرشتے کہہ رہے ہوتے نحن اولیاءکم، کبھی تنہا تصور نہ کرو، ہم جھوک در جھوک تمہارے ساتھ ہے. مومن اکیلا بھی جماعت ہوتا ہے، امت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اتنا مبارک ہوتا ہے، امت کی طرح کام کرتا ہے. نبی ابراہیم خلیل الرحمن کے بارے میں یہی ہے فیہ مقام ابراہیم تکو تنہا. دیکھیں کوئی چو چرا نہیں. میں کچھ دیکھ رہی تھی ایک ڈاکومنٹری کچھ عرصہ پہلے، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا. ایک انڈین گائے ہے جو رہتا جرمنی میں ہے اور اکثر ہسٹری سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹری بناتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے ریلیجن سے ریلیٹڈ بنایا. ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے. اس نے یہ بنایا کہ ابراہیمک ریلیجن یا یہ سارے جو، اور اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ سب ایک ہی ہے، صحیح ہے، سب ایک ہے، ان کا روٹ ایک ہے، جو کہ سچ کہا. لیکن تورا میں، بائبل میں اور جو اس نے اسلامی کچھ ریسورسز شاید دیکھیں اس میں سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت ہاجرہ کو مکہ کی طرف بھیجا اس لیے کہ لڑائی ہو گئی تھی پنشمنٹ کے طور پر. کتنا نیگیٹو بتا رہے. اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا غضب کی وجہ سے، غصے سے. ہر جگہ غصہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ جو ہے سزا نظر آ رہی ہے. یہ آدم جو زمین پر آیا ہے یہ اس کی سزا ہے، ہم ابھی تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں. لیکن نعوذ باللہ اللہ کو ایسا اگریسو بنایا ہے، اتنا غصے والا بنایا ہے.
عورت کو ہر برائی کی جڑ بنایا ہوا ہے مجھے. اور لوگوں نے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور کچھ کرو آئی ایم مسلم میں مسلم ہوں, واو سچ اے بیوٹیفل ویڈیو. مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ استغفر اللہ. جناب ہاجرہ کو جناب ابراہیم جو لے کر آئے ہیں, میں نے تقریباً آج سے 26-27 سال پہلے جب پہلی دفعہ حج کیا تو اسی وقت میری کتاب لکھ ڈالی, اور اسی انسپریشن کے ساتھ کہ میں اظہار کرتی ہوں, مجھے فخر ہے کہ ہم مکتب ابراہیمی میں سے ہیں کہ جہاں جیسے ہی میں نے بیت اللہ کو دیکھا مجھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی نماز جماعت یاد آ گئی. بیت خدیجہ کو دیکھا, بتایا یہاں بیت خدیجہ ہوتا تھا, اس کی کھڑکی اس طرح سے بی بی نے ڈیزائن کی تھی کہ جیسے ہی کوئی شخص مکہ میں داخل ہو سب سے پہلے بی بی کا گھر دیکھے, پناہ گاہ کی طرف آئے, ہر مشکل کا حل زائر بیت اللہ کا بیت خدیجہ سے ادا ہو. اور پھر جیسے آپ سعی و صفا کرتے ہیں آپ کو فوراً جناب ہاجرہ کی سعی و کوشش, میں اپنے بچوں کو کبھی بتاتی ہوں, پتہ ہے اسلام اتنا پیارا ہے کہ جہاں بی بی ہاجرہ تھوڑا سا سپیڈ پہ چلی تھی نا, تھوڑا سا تیز چلی تھی, دیکھیں ٹرو فیمنزم, اللہ نے ہم سب سے کہا قیامت تک تم لوگوں نے بھی وہاں پہ تیز چلنا ہے, کیونکہ میری کنیز میری امہ عربی میں امت اللہ کہتے ہیں, امت اللہ نے یہاں تیز قدم اٹھائے, قیامت تک کے مسلمان جب اس سرزمین پر آئیں گے سعی و صفا بیت المروہ کریں گے وہ بھی تیز قدم اٹھائیں گے. کہ یہ ہمارا کتنا پازیٹیو ہے, کتنا پیارا ہے. تو جناب ہاجرہ کو جب چھوڑا, میں اکیلے میں بڑا سوچتی ہوں, آپ سوچیں تو صحیح, کہنا آسان ہے ورنہ ایک بچہ جو آپ کے پاس اولاد ہی نہیں ہے, 99 ایئرس کے ہو گئے, معجزے سے ایک بچہ ہو گیا, کتنا وہ بچہ آپ کو پسند ہے نا. اب آپ کو حکم آ رہا ہے جیسے وہ بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی کچھ مہینے کا ہے, آپ جاؤ اس کو بیابان میں چھوڑا ہو. آپ کہیں گے it doesn't make sense. آج کل کے جوان استغفر اللہ کبھی احکام الہی کو کہتے ہیں نا, hey it doesn't click me, you know I don't میں یہ کیوں کروں, کیوں اسلام نے کہا مجھے نہیں پتا. نہیں, تعبد یعنی ہم ہیں ہی عبد الہی. ایسا کہ مقام ابراہیم, ابراہیمی صفات آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گی. کیا یقین کامل ہے, اللہ اکبر. جب بولنے کا دل چاہے, چیٹ غیبت کرنے کا دل چاہے, اور آپ اس آیت سورہ آل عمران کو یاد کریں اور آپ کہیں اے فرزند ابراہیم, اے بت شکن امیر المؤمنین, جس طرح جناب ابراہیم نے اپنا اسماعیل راہ خدا میں دیا, میں بھی اپنا اسماعیل, یعنی مجھے بولنا پسند ہے, مجھے اگر غیبت کرنے کا ابھی دل چاہ رہا ہے میں فوراً اس کو قربان کر دوں گی, اپنی زبان بند کر دوں گی. یہ ہے مقام ابراہیم, یہ ہے بت شکنی ہونا. ہمارے معاشرے میں سب یہ کرتے ہیں, آپ الگ سے کرو. ہمارے معاشرے میں سنا ہے داماد کا بہت احترام کیا جاتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ ہائے ہماری بچی لی ہے تو اب اس کا بڑا احترام کریں. پہلے شروع میں ہوتا ہے نا, بہو آتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے, بہت اس کی تعریفیں ہوتی ہے, بعد میں اسی کو بالکل ہی گرا دیتے ہیں, کہتا ہے یہ بالکل نہیں اچھی, بہت تعریف بالکل ہی گرا دیتے ہیں. یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے کلچر کو بدلیں. آپ کہیں کہ داماد عبد الہی ہے, ہم نے اس کا احترام صرف بندہ ہونے کے لحاظ سے کرنا ہے, انسان ہونے کے لحاظ سے, رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے, اس لیے نہیں کہ ہماری بیٹی لے لی ہے. یہ ہندو کلچر ہمارے اندر جو میں نے سنا ہے, ہمارے یہاں کوئی داماد کے کوئی اسپیشل احترام نہیں ہوتا. داماد بیچارہ ڈرتا رہتا ہے کہ ہائے میرے پاس اتنی بڑی امانت آ گئی ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے. وہ زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے, وہ اس کے جو کہتے ہیں نا اس کے بدن کام رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. یہ اسلام ہے, اور باقاعدہ آیتوں میں روایتوں میں ہے کہ عورت امانت ہے, امانت ہے, لہٰذا اس امانت داری کرنی ہے. مقام ابراہیم, ہم اپنے زمانے کے بت شکن بنے, رسموں کو توڑے جو غلط رسمیں. کون سے رسم و رواج ہے جس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا ہے نا, ایسے رسم و رواج ہے نا, ایسے دکھاوا لوگ ان کو توڑنا مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو جائے ایک مرتبہ حصن قلعہ اس وجود انور امیر المؤمنین میں، اس کو آمن ملے گا. کیونکہ ہمارے نام اعمال جو بک ہوگی فار ایگزامپل، اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہونا چاہیے عنوان صحیفۃ المؤمن حب امیر المؤمنین علیہ السلام. حارث حمدانی سے مولا نے کہا تھا نا، یا حار من یمت یرانی، پتہ ہے آپ کو، مومن ہو، منافق ہو، گناہگار ہو یا متقی ہو، جو بھی ہوگا جیسے ہی عالم احتضار آئے گا، ابھی روح بدن سے نکلی نہیں ہوگی، وہ امیر المؤمنین کو دیکھے گا. آپ جیسے نہج البلاغہ پڑھنے والے، مولا علی کی سیرت پہ چلنے والے جب آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہوں گے، جو نہیں چلنے والے وہ دیکھیں گے تو وہ پریشان ہوں گے. من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے. اور اگر اس کے قلب میں حب علی کا نور منور ہوگا تو اس کے لیے آمن ہے. کیا کہنا میرے نبی کا، اتنا پیار، اتنی محبت مولا علی سے تھی کہ باقاعدہ روایات میں لکھا ہوا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ خصوصی نشست ہوتی تھی نبی اور علی علیہ السلام کی، خصوصی نشست ایوری سنگل ڈے، کل یوم مدخلان، مدخل بالنہار و مدخل باللیل. صبح و شام 2 مرتبہ خصوصی ٹائم مولا علی اور نبی ساتھ گزارتے تھے. یہ تربیت ہو رہی ہے. اور یہ روٹین سے ہٹ کر کبھی کبھی اچانک بھی بڑی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف اور صرف مولا علی نے عمل کیا اور کسی اور نے عمل نہیں کیا، حکم آیا تھا اس آیت کا؟ ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ. سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 یہ بتا رہا ہے کہ مولا علی اور ہمارے نبی کے درمیان ہر روز 2 نشستیں تو ہوتی ہی تھی خصوصی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی سرگوشیاں، نجوہ، مناجات، آپس میں جو راز کی باتیں کی جاتی ہیں، دلانی راز کی باتیں ہوتی تھی. جو عام لوگ تھے، امیر اپنا مقام بنانے کے لیے مولا کے پاس جاتے تھے یا نبی کے ساتھ جا کر سرگوشی کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ صرف پوز مارنے کے لیے، ریاکاری کے لیے آ کر نجوا نہ کرو، ٹائم نہ لو میرے حبیب کا، نبی کا. تو یہ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیہ صدقہ ذلک خیر لکم واطہر، کہ جب بھی بارگاہ رسالت میں نجوا اور سرگوشی کرنا چاہو تو صدقہ لے کر جاؤ. ٹیسٹ اللہ کی طرف سے کہ کون سچا ہے، کون ایسی پوز مار رہا ہے. تو واحد ہستی جن کے پاس صرف 1 دینار تھا، مثلا 1000 روپیے تھے، صرف آپ نے 1000 روپیے کو توڑا اور اس کو 100 روپیے میں تقسیم کیا. دیکھیے زرنگ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے انسان کو. ہر روز 100 روپیے صدقہ دیتے اور 10 دن مسلسل 10 مرتبہ مسلسل نبی کی خدمت میں سرگوشی کرنے تشریف لے گئے. واحد ہستی جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا وہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام. آیت نجوا پروردگارا حتیٰ سورہ حاقہ میں بھی ہے. اگر آپ ان مطالب کو اچھی طرح سمجھیں تو آپ ولادت شہادت کے ایام کس معرفت اور بصیرت کے ساتھ، خوشی بھی معرفت والی ہوگی اور بکا اور غم بھی بصیرت معرفت سے بھرا ہوا ہوگا. کتنا مشکل تھا علی کا نبی سے جدا ہونا،
آپ کو پتہ ہے ایک کان ہے اور ایک لسان ہے. میں نے کافی آرٹیکلز اس پہ لکھے ہوئے. مسلسل رسول اللہ کا دہن اقدس ہے, علی مرتضیٰ کا اذن ہے, اذن اللہ. مسلسل اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے, اے میرے حبیب جو بھی آیت, جو بھی حکم, جو بھی نور نازل ہو رہا ہے تجھ پر واجب ہے فوراً منتقل ہو جائے قلب اطہر امیر المؤمنین کی جانب. اور سورہ حاقہ میں یہ بتایا گیا ہے وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَا, نبی کہتے تھے علی تو وہ اذن واعیہ ہے, یعنی ایسا اذن, ایسا کان کہ جس میں جب بھی نبی کوئی پیغام ڈالنا چاہے فوراً وہ پیغام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا. اذن واعیہ علی مرتضیٰ علیہ السلام. بارے الہ ہمارے کانوں کو پاک طیب و طاہر فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو عشق, حب, علم, ذخائر خزانہ علوی سے منور و معطر فرما. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ. اے مومنوں جب بھی نبی کے پاس جاؤ صدقہ دے کر جا کر سرگوشی کرو. ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے, اطہر بھی ہے, باعث طہارت بھی ہے. کیا کہنا میرے نبی کا جو بار بار کہتے تھے یا علی مجھے حکم ہوا اللہ کی طرف سے میں تم سے محبت کروں. یا علی یہ حکم الہی ہے کہ تیرے محبوں سے محبت کرنا نبی پر فرض ہے. علی کے محبوں سے محبت کرنا نبی پر فرض ہے. اور پھر فرماتے تھے ان اللہ اعطى كل نبی آیہ, اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے. ان اللہ اعطى موسیٰ العصا, اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا. ان اللہ اعطى ابراہیم برد النار, اللہ نے ابراہیم کو آگ کو خاموش کرنے والی وہ طاقت عنایت فرمائی. ان اللہ اعطى عیسیٰ الکلمات, اللہ نے عیسیٰ کو کلمات دیے. ان اللہ اعطانی ھذا علیہ, لیکن اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ یہ ہے, دیکھو یہ علی ہے, علی نبی کا معجزہ ہے. وہ عصائے موسیٰ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, ختم, ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن علی کا اعجاز مظہر العجائب کے عجائب تا قیامت جاری و ساری رہنے والے. جزاکم اللہ خیر الجزا. سب بہت بہت دور سے تشریف لائے اور یہ وقت مولا علی کا پسندیدہ وقت, جناب زہرا کا پسندیدہ وقت ہے. قبل از غروب یوم الجمعہ, یوم اور وقت استجابت دعا. کہتے 10 سے زیادہ مؤمنین ہو تو عالم عرش میں, ملکوت میں, فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہاں تو ماشاء اللہ اتنی مؤمنات, محبات, عاشقات امیر المؤمنین جمع ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں بار الہ مولا علی کے طولانی سجدوں کا واسطہ ہمارے سجدوں کو نورانی سے نورانی تر فرما. لوگ آ کر کہتے تھے اے بنت رسول اللہ لگتا ہے علی دنیا سے چلے گئے, ہم نے اتنے گھنٹے ہم دیکھ رہے ہیں علی سجدے میں ہے. بیوی مسکرا کر کہتی تھی یہ تو علی کے ہر روز کا برنامہ ہے, علی کے سجدے اتنے ہی لمبے ہوتے. بارے اللہ پروردگارا اس مختصر سی زندگی کو اپنی بندگی میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. یا رب امام عصر, امام زمانہ کی دعاؤں میں ہم حقیروں کا دام شامل فرما. فرزند علی امام عصر کو نور الجمال علوی اور فاطمی کو اذن ظہور عنایت فرما. یا رب
جو بیمار ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، بحق امیر المؤمنین ان کی شجاعت کا واسطہ یا رب یا رب انہیں قوت، طاقت، صحت، برکت عنایت فرما۔ التماس دعا کہنے والے مومنات کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سن لے۔ مشکل کشا کا واسطہ، جن مشکلوں کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں، پروردگارا مظہر العجائب کا واسطہ وہ مشکلیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جتنے ہاتھ بلند ہیں یہ ہاتھ ماتمی ہاتھ ہے، یا رب کوئی ہاتھ خالی نہ لوٹا۔ پروردگارا یہ زبان جو آمین کہتے ہیں، یہ قرآن ناطق اور صامت سے عشق کرنے والی زبانیں ہیں، بار الہ ان کی آمین، ان کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ یہ بہت خاص وقت ہے پروردگارا، علی مرتضیٰ کا واسطہ، یوم جمعہ ہے، آخری لمحات ہے، استجابت دعا یقینی ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کی دعا مستجاب ہے۔ بے شک جب خدا چاہے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے سن لیا ہے۔ بار الہ اس وقت اس لمحے اپنے خاص بندوں میں جو رزق، جو برکتیں، جو نظریں کرم و لطف تو تقسیم فرما رہا ہے، ان مومنات کے درمیان بھی تقسیم فرما۔ بالیے میلاد کی جو تمنا، جو آرزو ہے، یا رب یا رب بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق علی مرتضیٰ، ان کی حاجات، ان کی دعاؤں کو بطور اسرع مستجاب فرما۔ یا رب تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی زندگی کے آخری لمحات بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما۔ ہمارے الہ پروردگارا ہم سب مل کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، اور بالاخص حقیق کے پدر بزرگوار کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں آخر میں بس اعلان کرتی ہوں کہ کوثر کالج جو اسلام آباد میں ہے، مجھے یاد نہیں رہا بیچ میں بتانے کا، بورڈنگ کالج بھی ہے، ڈے اسکالر بھی ہے، گریڈ 7 سے لے کر FSC تک آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور حقیر نے شروع کیا تھا اور میں بیچ میں چلی گئی تھی ایران، اب میں واپس آ گئی ہوں الحمدللہ۔ میں خود حیران ہوں، میرا بیٹا پاکستان اب آئے ہیں تو وہ A-levels کر رہا ہے، تو میری تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا ہفتے میں ایک بار کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے، میرا بیٹا نماز جماعت پڑھے، میرے بیٹے کی قرآن کاش اچھی ہو جائے۔ میری تمنا ہوتی ہے اسے دعائیں کمیل سننے کا ماحول ملے، دعائیں توسل ملے، لیکن کہاں ملتا ہے پاکستان کے ماحول میں، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ لیکن یہ کوثر کالج کی بچیوں سے آپ ملے نا، کیا طاقت ہے، کیا نور ہے۔ دعائیں کمیل ایسے رو رو کے پڑھتی ہیں، آپ کبھی سنیں، جب آپ شب جمعہ اسلام آباد میں ہو آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ نماز جماعت آغا فخر الدین اتنی پیاری پڑھاتے ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں، درس اخلاق، پیارے پیارے علماء ایوری سیٹرڈے درس اخلاق دے رہے ہیں، اور حوزہ کی ٹیچرز نہ صرف عقائد پڑھا رہی ہے، پریکٹیکلی انہیں عقائد سکھا بھی رہی ہے، احکام، تجوید، سبحان اللہ۔ تو میں نے بس سوچا کہ یہ کوثر ہے، جناب زہرا کا ادارہ ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، جو بھی استفادہ کر سکے وہ استفادہ کرے، اور ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ کوثری فاطمی کنیز زہرا اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی برانچز انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی کھولیں، اور یہاں پہ پہلے سے بہت کچھ ہے لیکن کار خیر جتنا بھی وہ کم ہے، تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کوشش کریں گے اچھی کوالٹی، آہستہ آہستہ، لیکن اس کی انشاءاللہ اس کو توسع دے۔ تو آپ بھی ان باتوں کو آگے کیجیے گا، شاید ایڈمیشن کے وقت قریب آپ کو فلائر شاید دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا تحفہ آپ کو، آپ نے سورہ مجادلہ کا بتایا، انشاءاللہ میں آپ کو بھی ایک تحفہ دیتی ہوں۔ آپ سب
کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور میری پیاری سی نورانی سی معصومہ جان، جزاکم اللہ خیر الجزا. اور قبولیت دعا کے لیے بلند آواز میں صلوات.